اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ رسول پاک کی حدیث ہے، سب سے پہلے تمام سامعین، ناظرین، مومنین، دیکھنے اور سننے والوں کو تک قیامت کی طرف سے السلام علیکم تحفہ یا علی مدد۔ سب سے پہلے امام العصر حجت القائم بقیت اللہ سائر البائر صاحب الرجعت امام زمانہ علیہ السلام کے حضور جشن ولادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پر مسرت موقع پر تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امام زمانہ کے حضور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ناظرین سامعین، چونکہ 13 رجب المرجب ہے اور ولادت باسعادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے، تو میں چاہتا ہوں مولود کعبہ کا تذکرہ کیا جائے تو سامعین کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ مولود کعبہ جس کعبہ میں آئے ہیں اس کی بنیاد زمین پہ کب سے ہوئی ہے۔ ناظرین سامعین، جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت ابو البشر جناب آدم علیہ السلام نے جب عبادت کا وقت ہوا تو اللہ سے مناجات کی کہ الہی میں اب کس سمت پہ رخ کر کے میں تیرا سجدہ بجا لاؤں، تو خالق کی آواز آئی کہ اے ابو البشر، حضرت آدم کو اللہ نے مخاطب کیا، فرمایا کہ آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ جگہ زمین کا نصف ہے، درمیان ہے۔ تو اللہ نے عرش سے ایک خیمہ نازل کیا، جناب جبرائیل علیہ السلام لائے اور وہ خیمہ وہاں نصب کیا جہاں آج کعبہ ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب قوم نے نافرمانی شروع کی تو اس عذاب کی وجہ سے اللہ نے اس کعبہ کو عرش پہ پھر اٹھا لیا۔ طوفان نوح کے بعد اس کی بنیادیں وہاں تھیں جہاں پہلے کعبہ تھا۔ ناظرین سامعین، تو اللہ نے پھر حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے میرے خلیل، میرے گھر کی تعمیر دوبارہ سے شروع کیجئے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، کون تیرے گھر میں تعمیر میں حصہ لے؟ تو آواز آئی میری ایک شرط ہے کہ معصوم ہی میرے گھر کی تعمیر کر سکتا ہے، کوئی غیر معصوم اور گناہگار ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے مالک سے کلام کیا، الہی میں گھر تمہارا بنا دیتا ہوں، لیکن اسماعیل کی عمر 12 سال کی ہے، میں ضعیفی کی حالت میں ہوں، تو کہاں زمین حجت سے خالی نہیں ہوتی، چونکہ یہ کعبہ زمین والوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور آسمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور عرش والوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو فرمایا اس کعبہ کی تعمیر زمین پہ زمین والوں کی نمائندگی تم کرنا اور آسمان والوں کی نمائندگی جبرائیل کرے گا۔ جب اللہ کے گھر کی تعمیر شروع ہوئی تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے ناظرین کیا کیا؟ کتب میں روایت موجود ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام جب گارہ بنا چکے تو اینٹ دینے سے پہلے، ہر اینٹ کے اٹھانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام جب اینٹ دیتے تھے تو اینٹ وصول کرنے سے پہلے جناب جبرائیل علیہ السلام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور پھر وہی اینٹ جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیتے تھے۔ ناظرین، جب جناب ابراہیم علیہ السلام اینٹ وصول کرتے تھے کہ اس کو اینٹ کے ساتھ اینٹ کو جوڑا جائے
تو پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ نے کیوں یہ حکم دیا کہ نماز پڑھ پڑھ کے ایک ایک اینٹ لگائی جائے؟ بھائی 3 معصوم تھے، ہر نے عبادت کر کے کعبہ بنایا۔ اللہ کا یہی منصوبہ تھا کہ جو کعبہ عبادت کر کے تعمیر کیا جائے تو اس میں کوئی ایسی ہستی آنی چاہیے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو۔ سامعین، راوی کہتا ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام، جب کعبہ بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ اللہ نے تمام فضیلتیں تقسیم کی، کچھ فضیلتیں جناب اسحاق کی طرف اور کچھ فضیلتیں جناب اسماعیل کی طرف۔ ایک بیت اللہ جو بیت المقدس تھا وہ اسحاق کی نسل میں آیا، اور جو دوسرا بیت اللہ کعبہ تھا وہ اسماعیل کی نسل میں آیا۔ بیت المقدس میں سورہ آل عمران میں پورا تذکرہ ہے۔ دامن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بات کو مکمل نہیں کر سکتا۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس میں رہا کرتی تھی، تو بیت المقدس روایات نہیں، آیت ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام باہر سے تالا لگا جاتے تھے اور جناب مریم اندر رہتی تھی۔ جب واپس آتے تھے تو کہتے تھے یا مریم ان لک ھذا، مریم یہ کیا ہے؟ تو بی بی کہتی تھی یہ اللہ کی طرف سے پھل آئے ہیں۔ میرا مسلمانوں، سامعین، ناظرین سے ایک سوال ہے کہ اللہ کی عدل، اگر اسحاق کی نسل میں ایک ایسی بیوی ہونی چاہیے کہ جس کے لیے باہر سے تالا ہو، اللہ کے گھر میں رہتی ہو اور جنت سے پھل آئیں، تو لازمی ہے اللہ کے لیے کہ کوئی ایسی بیوی اسحاق کی نسل میں بھی بھیجے جو اللہ کے گھر میں 3 دن مہمان رہے، باہر سے تالا لگا ہوا ہو، اندر خدا پھل دیتا رہے، اندر خدا پھل دیتا رہے۔ تو پوری کائنات میں تاریخ اٹھا کے دیکھو، سوائے فاطمہ بنت اسد کے کوئی ایسی عزت والی بی بی نہ ملی۔ یہ شرف صرف علی کو کعبہ میں آنے کا ملا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو کعبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں زمین پہ نازل ہوا تھا، جو آج کعبہ ہے، زمانہ سوال کرتا ہے کہ یہ علی کعبے میں کیسے آ گئے، رسول کعبے میں کیوں نہ آئے؟ بھائی 2 حرم ہیں، ایک رسول کا حرم ہے، ایک اللہ کا حرم ہے۔ جب رسول کے حرم میں سیدہ آنی تھی تو شاید سیدہ کبھی زندگی کی کسی موڑ پہ کہتی کہ یا علی کیا ہوا، میں تو رسول کے حرم میں آئی ہوں۔ تو اللہ نے علی کو کعبہ میں بھیج کے فرمایا اگر بطول اللہ کے رسول کے حرم میں آئی ہے تو علی وہ ہے جو سر اٹھا کے کہے کہ کائنات میں وہ میں ہوں جو اللہ کے گھر میں آیا ہوں۔ علی کو آنا ہی اللہ کے گھر میں چاہیے تھا۔ تو کیا مماثلت ہے، کیا رفعت و بلندی و عزت و عظمت میں اس گھرانے کی بیان کر سکتا ہوں؟ وہی مریم بطول ہے، معصوم ہے۔ جو بچہ تھا قرآن کی آیت ہے وہ بھی معصوم ہے، لیکن وقت ولادت کبریا کی آواز آئی، مریم یہ عبادت خانہ ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے۔ مریم کو باہر آنا پڑا۔ ناظرین، سامعین، کیا عزت و عظمت ہے فاطمہ بنت اسد کی کہ روایات میں ہے فاطمہ خود نہیں گئی، فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے گھر سے بلایا کہ آپ ادھر آئیے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتا ہے کہ جب بی بی کعبہ کی دیوار کے قریب آئی تو اچانک دیوار کعبہ پھٹ گئی، نہ دیوار گری۔ جب بی بی دیوار کے قریب آئی تو بی بی نے اپنا ایمان ثابت کر دیا۔ طرفین کی کتب میں روایت ہے کہ جب
بی بی نے کعبہ کا غلاف پکڑا۔ ناظرین سامعین، تو بی بی نے جو دعا شروع کی تو بی بی نے کہا اے اللہ میں تجھ پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، اور جو رسولوں اور نبیوں پہ کتب نازل ہوئی ہے میں ان پہ ایمان رکھتی ہوں۔ زمانہ ابو طالب کے ایمان پہ سوال کرنے والے، جس کی اہلیہ کہہ رہی ہے میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، بندوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو شہادت دے کے کہہ رہی ہے میں اللہ تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں۔ بی بی نے واسطہ کیا دیا؟ اے اللہ یہ نہیں کہا کہ میں ابراہیم کا تجھے واسطہ دیتی ہوں، یہ نہیں کہا میں تجھے اسماعیل کا واسطہ دیتی ہوں، یہ نہیں کہا میں تجھے اسحاق کا واسطہ دیتی ہوں، یہ نہیں کہا میں تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتی ہوں، بلکہ کہا اے الہی تجھے اس مولود کا واسطہ جو میری سانسوں میں بسا ہوا ہے، الہی میری مشکل کو آسان فرما۔ ناظرین سامعین، بی بی نے انبیاء کا نام نہیں اٹھایا، اور علی کا کیوں کہا میری مشکل کو آسان کر دے؟ شاید جو میری بات کو سماعت فرما رہے ہیں وہ میری بات پہ پہنچ چکے ہوں گے۔ بی بی نے کائنات کو یہ درس دیا کہ جب فاطمہ بنت اسد علی کی ماں کی مشکل علی کے بنا حل نہیں ہو سکتی، تو زمانے کی مشکل علی کے بنا کیسے حل ہو سکتی ہے؟ علی کے بنا کیسے حل ہو سکتی ہے؟ سامعین، ناظرین، حاضرین، جب علی ابن ابی طالب کی مادر گرامی کعبہ کے سنٹر میں پہنچی تو بی بی کہتی ہے جب میں بیٹھی تو اچانک ایک نور کا پردہ حائل ہوا۔ بی بی کہتی ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس پردے کے پیچھے سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بھئی لوگ کہتے ہیں علی خاموش رہے، یہ ان کی تاریخ سے ناواقفیت ہے، وہ مذہب اہل بیت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ معصوم کے لیے، امام کے لیے لازمی ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، تشہد پڑھے۔ جب مولا علی علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے چکے تو بی بی پردہ ہٹا تو کہا اے شہزادے آپ کون ہیں؟ فرمایا ماں غور سے دیکھو وہ میں علی ہوں۔ فرمایا 3 دن اللہ کے گھر میں کھانے بھی جنت سے آتے رہے، اور مولا امیر المومنین مولا متقین 3 دن ماں کا دل بہلاتے رہے، انبیاء کے واقعات سناتے رہے اور کہتے رہے ماں وہ میں ہوں جس نے نوح کی مشکل حل کی، وہ میں ہوں جس نے آدم کی مشکل کو حل کیا، وہ میں ہوں جس نے ابراہیم کو مشکل کو حل کیا، وہ میں ہوں جو نبیوں کا مشکل کشا ہوں۔ 3 دن کے بعد منظر کیا تھا کہ پورے مکہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ فاطمہ بنت اسد کعبہ میں ہیں، باہر یہودی، نصرانی، غیر مسلم، اپنے پرائے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ بھی موجود تھے، ہاشمی بھی موجود تھے، اور جناب ابو طالب بھی موجود تھے۔ جناب ابو طالب باہر کعبہ کے تالا لگا ہوا تھا، جناب ابو طالب اور رسول کی موجودگی میں جب دروازہ باہر سے کھٹکایا تو آواز آئی ماں کیوں پریشان ہو؟ بی بی کہتی ہے میں یہاں جو دیوار سے رستہ ہے، سامنے گھر تھا، میں اسی راستے سے گھر چلی جاتی ہوں، باہر لوگوں کا ہجوم ہے۔ فرمایا نہیں ماں آج دکھانے کا وقت ہے، آج اللہ کے گھر میں اتنا ہجوم ہے، ماں زمانے کو کائنات کو درس دے، مجھے لے کے دروازے تک چل تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ جب پوری دنیا اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی تو ملاقات جلی سے نہیں، ملاقات علی سے ہوگی، ملاقات علی سے ہوگی۔ جب علی بادشاہ کو بی بی لے کے اپنے ہاتھوں پہ باہر آئی تو سامنے
کفار بھی موجود تھے، ہاشمی بھی موجود تھے، اپنے پرائے غیر سب. تو بی بی نے، لوگوں نے سوال کیا، چونکہ ہاتف غیبی ایک آواز آئی تھی، ہاتف غیبی سے ایک آواز آئی تھی کہ فاطمہ بنت اسد جب لوگ پوچھیں کہ یہ علی کس شے سے خلق ہوا ہے، عناصر اربع سے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، تو نہیں کہہ دینا. تو بی بی نے پہلا خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھ کے بی بی نے زمانے کو بتایا، زمانہ سنو، میں کعبہ میں بیٹھی تھی اور ایک آواز آئی کہ جب لوگ پوچھیں تو مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، مجھے اپنی قدرت کی قسم، میں نے اپنی عظمت و قدرت و جلال کا مظہر علی کو پیدا کیا. تو زمانہ یاد رکھے، علی ہے قدرت کا مظہر، علی ہے اللہ کے جلال کا مظہر، علی ہے اللہ کی عزت کا مظہر. جو علی کی عزت کرے گا سمجھو اس نے اللہ کی عزت کی، جو علی کی عزت کرے گا سمجھو اس نے اللہ کی قدرت کی عزت کی، جو علی کی عزت کرے گا سمجھو اس نے اللہ کے جلال کی عزت کی. کیا مقام ہے علی کا، میں تک قیامت علی مرتضیٰ کے فضائل کیا بیان کر سکتا ہوں. علی کو جانتا ہی رسول ہے، علی کو جانتا ہی خدا ہے. مجھے عزت حیدر کی قسم، زمانہ یاد رکھے، جو کام علی کرے گا، علی ہے اللہ کی قدرت کا مظہر، سمجھو یہ کام علی نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. جو علی کی عزت کرے گا اس نے اللہ کی عزت کی. اور اب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، آئندہ نئی آنے والی ویڈیو تک. تو میرے سامنے سید محسن نقوی کا کلام ہے، وہ لکھتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. والسلام یا علی بدر.